تو تمہاری بغل میں بھی ایک زندہ کتاب عصائے موسیٰ کی طرح موجود ہے جو اس ساری ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا سکتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جیسے جادوگر سجدہ ریز ہوئے تھے اسی طرح سائنٹسٹ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، لیکن تم اس قرآن کے پیغام کو پہنچاؤ تو صحیح۔ تو اقبال نے بھی یہی پہلی بات یہ کہ مرض بھی یہی تشخیص کیا کہ تم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو اس لیے ذلیل ہو، علاج بھی یہی تجویز کیا کہ اس کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے ریشمی رومال، جب انگریز آیا انہوں نے ذلت گوارا نہیں کی، ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، ریشمی رومال تحریک اٹھائی، نتیجے میں بہرحال گرفتار ہو گئے، مالٹا میں قید کر دیے گئے۔ جب ٹی بی لگ گئی اور اب وہاں پہ ظاہر مرنا تھا، اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں تھا، تو انگریز نے سوچا خام خواہ ہمارے ذمہ پڑیں گے، تو بالکل ٹی بی 3rd سٹیج پہ تھی، پاؤں پہ چل نہیں سکتے تھے، تو رہا کر دیا۔ جب واپس پہنچے ہندوستان تو دیوبند میں تمام علماء کو جمع کیا۔ اس زمانے میں 1920 میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مختلف جماعتیں نہیں تھیں، علماء کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا۔ جمعیت علماء ہند جو ہے اس میں سارے بریلوی بھی ہوتے تھے، دیوبندی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے، سب، اور فرنگی محلی بھی ہوتے، سب علماء کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اس جلسے میں یہ جو اب مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، وہ اس جلسے میں خود شریک تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی اس تقریر کا یہ اقتباس نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ وہاں پہ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے اسارت مالٹا، یعنی جب میں مالٹا میں قید تھا تو امت کی پستی پر جب غور کیا تو میرے سامنے 2 وجوہات آئیں جس وجہ سے ہم ذلیل ہیں، ایک قرآن کو چھوڑنا اور دوسرا آپس کی تفرقہ بازی۔ تو میں وہاں سے یہ طے کر کے آیا ہوں، اب عمر کیا بچی، ٹی بی کا مریض تو بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ بتا رہے ہیں علماء کو، وہاں سے میں طے کر کے آیا ہوں کہ قرآن مجید کے دروس کے حلقے عام کیے جائیں، عوام میں بھی درس قرآن دیا جائے۔ اچھا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی مسجد میں یہ جو جس طرح کا درس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں یہی ان کی تجویز تھی۔ آپ سوچیں ہر مسجد میں اس طرح کا پروگرام شروع ہو جائے تو لوگوں کی اصلاح ہو یا نہ ہو۔ یہ جمعے میں جو ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں شروع کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ اس طرح کا درس قرآن ہو تو لوگوں کو باتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ تو یہ 1920 میں تجویز دے رہے ہیں کہ عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے اس کو جو ہے برداشت نہ کیا جائے۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تفرقہ بازی کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو یہ فرقے بھی اور یہ جو اس کی شدت ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ بہرحال مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کی کتاب سے بے وفائی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ مار پڑ رہی ہے، تو یہ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ امت کا درد جس دل میں بھی پیدا ہوا وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، یہ نہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں، اصل سبب یہ ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب اس کا اگر آپ علاج آج ہم اس کا کیسے کر سکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے، اس کو ترقی دیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کو کہے، اپنے بھائی کو کہے، اپنے محلے والے کو کہے، اپنے ساتھی کو کہے، دوست کو کہے، جو پڑوسی کو کہے، یار ہم بیٹھتے ہیں شام کو آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، آپ بھی چلو۔ تو یہ کام ہمارا چلیں اس چڑیا کی مانند ہی صحیح نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی تھے جو آگ کو بھڑکا رہے تھے، اور وہ چڑیا بھی تو تھی نا جو اپنی چونچ میں پانی کی بوند لا کے تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش، وہ کیا بجھنی تھی لیکن اپنی ایک ایفرٹ ہے۔ ٹھیک ہے امت کی جو حالت ہے سو ہے، لیکن ہمیں تو وہ اپنی چونچ بھر ایفرٹ کرنا جو کوشش کرنی چاہیے نا، اور یہ کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دنیا میں جو ہو سو ہو، آخرت تو بچ جائے گی نا، نہیں تو جس حالت میں جا رہے ہیں اس میں تو آخرت بھی برباد ہے۔ لیکن کیا معلوم کہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں ایک معتدب تعداد جو ہے وہ اس رستے پہ آ جائے جسے اللہ قبول کر لے،
تو پھر دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، دنیا کی عزت بھی واپس آ سکتی ہے، پلٹ کے وہ دن ہمارے جو ہیں عظمت رفتہ کے وہ لوٹ کے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک کوشش ہے کہ جس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں.